فرماتے ہیں کہ شیخ ابو ربیع الکفیف المالقی کھانے کی ایک دسترخوان پر آپ تشریف فرما تھے، اور آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ نے 70,000 مرتبہ یہ کلمہ طیبہ کا ورد از خود کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک آپ نے اس کلمہ طیبہ کا ورد جو مغفرت کی نیت سے کیا تھا وہ کسی کو ہبہ نہیں کیا تھا کہ یا اللہ یہ کلمہ میں پڑھ کر فلاں کو ایصال کرتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں، یہ نہیں کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ دسترخوان پر ایک اہل کشف اور صالحین میں سے ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، تو جو ہی اس نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ رونے لگا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ما شانک تبکی، تم کیوں روتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہادہ جہنم اراہا و ارا امی فیہا، تو کہا کہ مجھے ابھی ابھی کشف ہوا ہے کہ میری ماں انتقال کے بعد اس وقت جہنم کے اندر ہے، تو میں کھانا کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو شیخ ابو ربیع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے 70,000 مرتبہ تیرے کلمہ توحید و رسالت کا ورد کیا ہے، تو میں اس بچے کی ماں کے لیے یہ تمام کا تمام کلمہ طیبہ کا ثواب ہبہ کرتا ہوں، تو اے پروردگار تو اس کی مغفرت فرما دے۔ تو فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد اس بچے نے کہا الحمدللہ، میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ اب وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دی گئی۔ تو اب آپ آگے فرماتے ہیں کہ فصح عندی ھذا الخبر النبوی بکشف ھذا الصبی، فرماتے ہیں کہ اس بچے کے کشف سے مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ وصح عندی کشف الصبی بالخبر، اور میں نے اس حدیث سے یہ بات جان لی کہ اس لڑکے کا کشف بھی ٹھیک ہے۔ اور شیخ نے جو دوسری نصیحت فرمائی جو آپ کے عملیات میں سے ہے کہ جب کبھی کسی دشمن کا انتقال ہو جاتا تھا، خاص طور پر وہ لوگ جو پوری زندگی آپ سے دشمنی کرتے رہے، آپ کو برا بھلا کہتے رہے، کانو یعادونہ و یؤذونہ شفاعۃ عند اللہ تعالی، تو شیخ کی عادت یہ رہی کہ جب کبھی کسی ایسے شخص کا انتقال ہو جاتا جو آپ کا دشمن ہوتا، آپ اس کے دشمن ہوتے، یا وہ آپ کی طرف نعوذ باللہ ایک بدگمانی رکھتا، آپ کو تکلیف دیتا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر اس کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے لوگوں کی علامت ہے کہ اپنی زندگی میں یہ عمل اپنے لیے تو کیا ہی ہے، لیکن وہ لوگ جو دشمن ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے بھی پوری زندگی یہ معمول رہا کہ جو آپ کو بہت تکلیف دیتا، بہت پریشان کرتا، اس کا انتقال ہو جاتا تو آپ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کے لیے استغفار کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ تو شیخ نے یہ وظیفہ دیا ہے کہ پوری زندگی میں ایک بار کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے پڑھ لیں 70,000 مرتبہ۔ اور پھر کبھی ایسا بھی ہو کہ اس کا ورد جاری رکھیں، اور اس ورد کے ساتھ کبھی کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو یہ سب اسے ہبہ کر دیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ نے شیخ کی حمایت میں ایک کتاب بھی لکھی ہے تنبیہ الغبی۔ شیخ اکبر کے خلاف بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی اور بہت سے لوگوں نے اس کا رد کیا، تو آپ کے محبین میں حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ذات اقدس ہے۔ تو آپ تنبیہ الغبی میں لکھتے ہیں کہ دمشق میں ایک شخص نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا تھا کہ دن میں 10 مرتبہ شیخ پر لعنت بھیجتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ معمول تھا اس کا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو شیخ اکبر خود اس کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ یہ ہے وہ خلق جو انسان کو بڑا بناتا ہے۔ فجلس ببیتہ، اور اس کے گھر میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے، وتوجہ للقبلۃ، قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے، اور جب دوپہر کے کھانے کا وقت آیا تو کھانا نہیں کھایا۔ اسی حال میں عشاء کی نماز کا وقت آ گیا،
کھانا نہیں کھایا. جب عشاء کا وقت اوپر ہوا، عشاء کا وقت کا کھانا خود طلب کیا اور کھانا کھایا. تو پوچھا گیا کہ اس میں کیا راز ہے کہ آپ نے عشاء تک کھانا تناول نہیں کیا اور پھر خود آپ نے عشاء کا کھانا طلب کیا اور پھر آپ نے کھانا تناول کیا. تو فرماتے ہیں کہ التزمت مع اللہ آکل ولا اشرب حتی یغفر لہذا الذی یلعننی. تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ جب تک تو اس بندے کی مغفرت نہیں کرے گا نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ میں پانی پیوں گا. اور فرماتے ہیں میں نے 70,000 مرتبہ اس شخص کے لیے کلمہ طیبہ کا ورد کیا تو اللہ نے میرے دل میں القاء فرمایا ہے کہ عشاء کے بعد اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. تو بزرگوں کو خواب میں بھی اور کبھی مکاشفہ میں بھی اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. شیخ اکبر علیہ رحمہ نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے علم حدیث کے حوالے سے. تو فرماتے ہیں کہ آپ کی کتاب ہے مبشرات. تو فرماتے ہیں کہ ابتدائی زندگی میں اہل رائے کی کتابوں کا بہت مطالعہ کرتا تھا. فقہا، مجتہدین اور دانشور، ان کی کتابوں کا بہت مطالعہ کرتا تھا. تو فرماتے تھے کہ فرأیت نفسی فی المنام، کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ میں ایک بہت کھلے وسیع فسیح میدان میں ہوں اور ایک جماعت اور گروہ ایسا ہے جن کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، یریدون قتلی، اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. اور اس پورے میدان میں ایک فوج ہے اور اس فوج کے مقابلے میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں. اور ولا ملجا معی آوی الی، اور میرے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہ جس کے دامن میں لپٹ کر پناہ حاصل کر لوں. فرماتے ہیں فرأیت امامی ربوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ واقف. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک اونچا کوئی مقام ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں. تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور حضور کے پاس حاضری دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَأَلْقَى ذِرَاعَهُ عَلَيَّ. تو شیخ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ پوری فوج میدان میں جمع ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونچے مقام پر تشریف فرما ہیں. اور جو ہی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک میری طرف بڑھا دیا. وَضَمَّنِي ضَمًّا عَظِيمًا، اور مجھے بہت زور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گلے لگا لیا اور مجھ سے فرمایا یا حبیبی استمسک بی لتسلم، اے میرے حبیب، اے میرے دوست، مجھے مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ. فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے اب دشمن کی طرف دیکھا، اب حضور نے اپنے سینہ مبارک سے لگایا ہوا ہے، تو کہا اب میں نے جو ہی دشمنوں کی طرف دیکھا تو کہا مجھے پوری روئے زمین پر کوئی ایک دشمن بھی نظر نہیں آیا. تو اس خواب کی تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ فَمِن ذَلِكَ الْوَقْتِ اشتغلت بالحدیث، پھر اس دن کے بعد سے میں نے اپنے آپ کو اہل الرائے کی کتابوں سے دور کرنے کے بعد اپنے آپ کو کتب حدیث کی طرف مشغول کر دیا. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں بھی ابھی ایسا ہی ہو رہا ہے نا، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہیں. اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک فوری طور پر ایک نیا مسئلہ، تو ہر روز ایک نیا مسئلہ، ایک نیا فتنہ. تو شیخ نے اس سے یہ نصیحت ہمیں فرمائی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات سے جوڑ لیں. آپ پڑھیں، مختلف لوگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں، آپ یہ خود بھی زندگی میں تجربہ کر لیں. آپ جس کی جو چاہیں کتاب پڑھیں، لیکن اصل علم قرآن ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سیرت طیبہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ فَمِن ذَلِكَ الْوَقْتِ اشتغلت بالحدیث، اس وقت کے بعد سے میں نے اپنے آپ کو علم حدیث میں مصروف کر لیا، کیونکہ حضور نے کیا فرمایا تھا، یا حبیبی استمسک بی، مجھے مضبوطی سے پکڑ لو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا معنی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور
حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ فرماتے ہیں میں نے ایک دن خواب میں امام مالک بن انس کو دیکھا، امام دار الہجرہ امام مالک بن انس کو دیکھا، وعلیہ ثوب ابیض یجر منہ فی الارض، اور فرماتے ہیں کہ اتنے لمبے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے جو کم از کم 12 گز زمین کے اوپر وہ کپڑا یعنی لگ رہا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خود شیخ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک خواب تعبیری ہوتا ہے اور ایک خواب حقیقی ہوتا ہے۔ حقیقی خواب یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہو بہو اسی طرح حقیقت میں وہ چیز واقع ہو گئی، یہ خواب حقیقی ہے۔ تعبیری خواب یہ ہے کہ خواب میں آپ جو دیکھتے ہیں اس کی ایک تعبیر کرنی ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں خواب میں زیادہ لباس کو دین کی عظمت اور دین کی عملداری اور دین پر عمل پیرا ہونا اس کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر خواب میں کوئی اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ اس نے چھوٹا لباس پہنا ہوا ہے تو یہ بے حیائی کی علامت ہے۔ تو خواب میں اگر کوئی دودھ پیتا ہے تو یہ علم کے حصول اور علم کو حاصل کرنے کی علامت قرار پاتی ہے۔ تو آپ نے امام مالک کو دیکھا کہ آپ نے اتنا لمبا لباس پہنا ہوا ہے کہ 12 گز تک وہ زمین پر کپڑے لٹک رہے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یا مالک ما اقرا، امام مالک مجھے آپ بتائیں کہ میں کیا پڑھا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تحب ان تقرأ کتب الرائے، فرمایا آپ تو شیخ اکبر سے کہا آپ تو وہ اہل الرائے کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے آپ بڑا لمبا واقعہ، آپ نے فرمایا کہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو فرمایا علیک یا بنی بتقیید الحدیث والعمل به، تو فرمایا اے میرے بیٹے آپ پر لازم ہے کہ حدیث کی کتابوں کو لازم پکڑ لیں اور ان پر عمل کیا کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اور دیگر محدثین نے بھی یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو صبح و شام حدیث پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، تو گویا کہ وہ ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضوری نصیب ہو جائے، ایک حاضری ہے کہ آپ مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے، اور ایک حضوری ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں لیکن آپ اس دور میں رہ کر عہد صحابہ کا مزہ اٹھا لیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر آپ کے صبح و شام اس میں گزرتے ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل یوں فرمایا اور اس بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو کیا ہوگا؟ گویا کہ آپ ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بالواسطہ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ تو شیخ اکبر نے فرمایا کہ اس کے بعد سے میں نے اپنی زندگی میں یہ عمل اختیار کر لیا کہ میں نے کتب حدیث کو اپنے لیے لازم پکڑ لیا۔